بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، بے شک جن لوگوں کے جان نکالتے ہیں فرشتے ظالمی انفسهم، اس حالت میں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا تھا۔ قالوا فیما کنتم، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے زمین پر۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ فراخ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کر لیتے زمین پر۔ فاولئک مأواہم جہنم، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ جو بے بس ہے، کمزور ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، کچھ کر نہیں سکتے، حیلتاً کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، بس یہی لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد پائے گا بہت جگہ، مراغما کثیرا، وسعا اور کشادگی۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف، پھر آ پکڑے ان کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما، تو مقرر ہو چکا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں، اور ہے اللہ بخشنے والا، مہربان ذات۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 661 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے ابتدائی اسلام میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ہجرت نہیں کی، مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، اور مشرکین کہیں جنگ کے لیے چلے جاتے تھے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے، جس سے مشرکین کی جماعت کی تکثیر کا تأثر ظاہر ہوتا تھا، اور کئی دفعہ ان کو نتیجتاً تیر بھی لگ جاتا، قتل بھی ہو جاتے، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ نواب النقول نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو بعض لوگوں کو یہ ہجرت ناگوار گزری، اور اپنے مال و جان پر خوف اور کانے لگے، ڈرنے لگے، تو آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ مذکورہ 4 آیاتوں میں ہجرت کے فضائل، برکات اور احکامات کا بیان ہے۔ ہجرت کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے
بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور اصطلاح شرع میں دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ کذا فی روح المعانی، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ کسی وطن کو دینی وجوہ کے اساس اور بنیاد پر چھوڑ دینا وہ بھی ہجرت میں داخل اور شامل ہے۔ ابتدائی اسلام میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت واجب تھی۔ جن لوگوں نے اسلام بطور نفاق قبول کیا وہ لوگ اپنی نفاق کی وجہ سے مستحق عذاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اسلام دل سے قبول کیا لیکن قدرت، طاقت، استطاعت ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، وہ ترک فرض کی وجہ سے مستحق عذاب ہوں گے۔ دراصل ہجرت کوئی عام سفر نہیں ہے کہ اپنے مال کے ساتھ، اپنے اسباب کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ گھر سے نکل جائے اور پھر واپس آ جائے۔ ہجرت تو یہ ہے کہ اپنی دین بچانے کے لیے گھر بار، زمین، جائیداد، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر وطن کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، اور پھر جب دشمن بھی نہیں نکلنے دیتے، نکلنے میں بھی دشواریاں ہو تو ظاہر ہے مزید مشکلات بھی ہو، تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، ایک مشکل عمل ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابتدائی اسلام میں ہجرت کے موقع پر جو مصائب، مشکلات برداشت کی، وہ دردناک واقعات تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی، پھر حبشہ والے بھی مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے یار غار اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آل و اولاد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور دونوں کے متعلقین مکہ مکرمہ میں موجود رہے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں شوہر کے ساتھ رہنا پڑا۔ جب ہجرت کا ارادہ کیا اور روانہ ہوئے تو ایک کافر نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بطن مبارک پر لات ماری، جس سے حمل ثابت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ ہجرت کے ارادے سے ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر نکلے۔ کفار نے راستہ روکا، سامنے آ گئے۔ ام سلمہ کے فیملی، خاندان اور گھر والوں نے روک دیا اور ام سلمہ کو ساتھ لے گئے، اور ابو سلمہ اور سلمہ کو ان کے گھر والوں اور خاندان والوں نے روک دیا اور ان کو بھی اپنی فیملی میں، خاندان میں لے گئے، اور اسی طرح تینوں کے درمیان فراقت اور جدائی واقع ہوئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں صبح و شام روتی تھی، ایک عرصہ گزر گیا، بعد میں ایک بندے نے میرے گھر والوں سے میرا بچہ مجھے واپس کیا،
مدینہ منورہ جانے لگی، اکیلے نکل پڑی۔ تنعیم پہنچ کر عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرف۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینہ منورہ مجھے پہنچایا، کما ذکر الحافظ فی الاصابہ۔ اس طرح بے شمار واقعات جو ہجرت کے موقع پر صحابہ پر گزرے، اور ظاہر ہے انقلاب کے مواقع پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دین اور ایمان کے خاطر وطن کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ ہجرت فرض تھی، اور اس فرض کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی جان فشانی کے ساتھ سر انجام دیا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اس میں بتایا کہ جو مرد، عورتیں اور بچے کافروں میں پھنس جائے، مغلوب ہے، ہجرت سے قاصر ہے، عاجز ہے، کوئی تدبیر ان کے سامنے نہیں ہے، راستہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں جائے اور کیا کرے، معذور بھی ہے، اندھے بھی ہے، لنگڑے بھی ہے، تو ایسے لوگ ہجرت کی فرضیت سے مستثنی ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں اور میری والدہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں پنسے تھے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اور کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر آیات کے آخر میں فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان مستضعفین مغلوبین کو معاف فرمائے گا، اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی جلد 5 صفحہ نمبر 127 میں لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بتلایا گیا کہ ہجرت چھوڑ دینا بڑے خطرے کی بات ہے، یہاں تک کہ مجبور حال جس پر ہجرت فرض نہیں ہے اس کا بھی ہجرت چھوڑ دینا بھی اسی درجے میں ہے کہ اس کو گناہ شمار کر دیا جائے، کیونکہ معافی گناہ کے متعلق ہوتی ہے۔ ایسے مجبور حال کو بھی چاہیے کہ موقع تلاش کر کے نکل جائے، ہجرت کرے، اور ہجرت کا خیال دل سے بالکل مت نکالے۔ جب بھی موقع ملے تو ان کو ہجرت کرنا چاہیے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کے راہ میں وطن چھوڑے وہ زمین میں جانے کی بہت ساری جگہ پائے گا، اور اسے کشادگی بھی ملے گی۔ باب النقول میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت زمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت کے نیت سے نکلے، اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے سوارے پر سوار کرو اور مشرکین کی سرزمین سے مجھے نکالو، میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ جب روانہ ہوئے تو راستے میں موت آ گئی اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آیات مذکورہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجر علی اللہ کا مصداق ہے۔ ایک اور واقعہ
حضرت ابو ضمرہ زرقی کے ساتھ واقعہ پیش آیا. وہ مشرکین مکہ میں پھنسے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آیات کریمہ نازل ہوئی کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مالدار ہوں، میں نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہوں. جب نکلنے کا ارادہ کیا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے ارادے سے نکل پڑے تو تنعیم کے مقام پر موت آ گئی، جو بالکل حرم کے قریب جگہ ہے. فرمایا ومن یہاجر ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت. ایک واقعہ خالد بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. وہ حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے. راستے میں سانپ نے کاٹ لیا اور فانی دنیا کو الوداع کہا، رخصت ہو گئی، دنیا سے موت واقع ہو گئی. ایک اور واقعہ اقسم ابن ضیفی کے بھی منقول ہے. بہرحال پس منظر کوئی بھی ہو، سبب نزول کوئی بھی ہو، لیکن آیات کا مفہوم عام ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر پھر اللہ پر. اصل میں ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کا بول و بالا ہو، اللہ کے دین پر چل سکے، اللہ کے احکامات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکے، اسلامی احکامات پر عمل درآمد ہو. صرف وطن چھوڑنا ہجرت نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے لوازمات میں سے ہے کہ گناہ کو بھی چھوڑا جائے اور اللہ کے فرمان برداری اور اطاعت کو شعار بنایا جائے. بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المہاجر بخاری شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی حقیقی مہاجر وہ ہے جو خطاؤں سے، گناہوں کو چھوڑ سکے، خطاؤں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الحجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو ان کاموں کو چھوڑ دیجئے جو تیرے رب کو ناگوار ہو. معلوم ہوا کہ ہجرت صرف وطن چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ ہجرت کے لوازمات کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور جو شخص ہجرت کر کے آ جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان مہاجرین کی مدد کیا جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو اہل مدینہ نے بھرپور مدد کی، اور اسے مدد اور نصرت کی اساس پر اہل مدینہ کو انصار کہا جاتا ہے. والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ حشر میں ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی انفسہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جن لوگوں نے دارالاسلام کو پہلے سے اپنے ٹھکانہ بنا دیا ہے، اہل ایمان کو مضبوطی سے پکڑا، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کے طرف ہجرت کی، اور جو کچھ ان کو دیا گیا اسے اپنے سینوں میں کوئی رشک محسوس نہیں کرتے، اپنے جانوں پر ترجیح دیتے ہیں
اگرچہ خود اس کے محتاج ہو، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا دیا گیا، ایسے لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ بہرحال انصار مدینہ نے مہاجرین کی وہ نصرت، خدمت اور مدد کی جو اس کے نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور انصار مدینہ نے خود بھی دین پر قائم دائم رہے، اعمال صالحہ اختیار کی، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح کے ہر عمل میں اخلاص، للہیت ضروری ہوتی ہے، اس طرح ہجرت بھی ایک عمل ہے، اس میں بھی اللہ کی رضا ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او الى امرأة ينكحها۔ مطلب جس مقصد کے لیے ہجرت کی وہی چیز آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دنیا کے لیے کی ہے، دنیا ملے گا۔ عورت کے لیے کی ہے، عورت ملے گی۔ یہ مشہور روایت ہے۔ اور ایک آدمی نے ام قیس نامی عورت کو یہ پیغام نکاح پہنچایا، لیکن ام قیس نے ہجرت کرنے کا شرط لگایا کہ آپ ہجرت کرو گے تو تب میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی۔ پھر وہ بندہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آدمی کو مہاجر ام قیس کہتے تھے، کما ذکرہ المحشی البخاری عن الطبرانی فی الکبیر باسناد رجالہ ثقات۔